السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے درد کی منزل۔ ناول کی رائٹر ہیں رضیہ جمیل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کسی اور کو یاد ہو نہ ہو مگر اسے بڑی اچھی طرح یاد تھا کہ جب افتخار بھائی پہلی دفعہ ان کے گھر آئے تھے تو نومبر کی آخری شام تھی۔ افتخار بھائی رشتے میں خواہ اس کے کچھ بھی لگتے ہوں مگر اس نے تو ہمیشہ ان سے بھائی کا ہی رشتہ جوڑا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے اس کی ڈٹھائی پر روکا ٹوکا نہ گیا ہو، مگر اب اس کا کیا علاج کہ وہ تھی ہی چکنا گڑا۔ جب بھی اس نے افتخار کے ساتھ بھائی کا لفظ لگایا، دادی اماں نے برآمدے کے آخری سرے پر بچھے درخت پر بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی۔ اے لونڈیا، دیوانی ہوئی ہے، وہ تیرا بھائی کب لگے گا؟ دوسری طرف سے اماں بھی آنکھیں نکال کر کسی بلی کی طرح گھرائیں۔ اپنے ہوشوں میں رہا کر ہزار بار سمجھایا ہے کہ افتخار بھائی نہ کہا کر، ماموں یا چچا کہنے سے زبان گھستی ہے تیری۔ ابا میاں نے بھی کئی دفعہ اسے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ افتخار میاں رشتے میں تمہارے ماموں بھی لگتے ہیں اور چچا بھی، مگر اس کے گوبر بھرے دماغ نے رشتوں ناتوں کے اس ہیر پھیر کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں، ذکر نومبر کی اس آخری شام کا تھا جب افتخار بھائی پہلی دفعہ ان کے گھر آئے تھے۔ بڑی اداس اور سوگوار سی شام تھی، سسکتا ہوا سا سناٹا اور کراہتی ہوئی سی خاموشی، اور اس خاموشی کے زہر میں بجھتے ہوئے اور رینگ کر آگے بڑھتے ہوئے لمحات۔ سورج تقریباً ڈوب ہی چکا تھا کیونکہ مغرب کی سمت آسمان لالا گوں ہو رہا تھا۔ بادلوں کی سرخی مائل سنہری ٹکڑے آسمان پر تیرتے پھر رہے تھے۔ احاطے کی دیوار پر کیلے کے جالر دار پتوں کا سایہ بہت مدھم تھا۔ بڑے بھیا کے کمرے سے وائلن کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ اس کی چھلاوہ رافعہ بجو اس وقت خلاف معمول سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے چنبیلی کی بیل کے پاس کھڑی سفید منہ بند کلیاں چن رہی تھی۔ شمو آپا اور نجمہ آپی کسی نئے پڑھے ہوئے ناول پر بڑے زور و شور سے تبصرہ کر رہی تھیں، اور گل پھپھو برآمدے کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر بیٹھی بڑی دردناک آواز میں میرا بھائی کا گیت سنا رہی تھی۔ نینا مووی دے تمہاری اور کاہے گئے پردیس سجنا۔ اور وہ خود مالی اور باورچی کے بچوں کے ساتھ برآمدے سے سامنے والے لان اور لان سے احاطے تک گدگڑے لگاتی پھر رہی تھی، اور تقریباً 3-4 روز قبل کسی شادی میں سنے ہوئے گانے کے بول چھوٹے سے بلما مورے آنگنا میں گلی کھیلے اپنی بونڈی اور بے ہنگم آواز میں دہراتی پھر رہی تھی۔ جو ہی ابا میاں کی کٹارہ بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، وہ سارا گانا بجانا اور دھما چوکڑی بھول بھال کر کسی مزیدار چیز کے لالچ میں ادھر آ کھڑی ہوئی جہاں کٹارہ رکتی تھی، لیکن خلاف معمول اس دن ابا میاں کے ہاتھ میں کچھ نہ دے کر اس نے منہ بسورنے کی ابتدا کی ہی تھی کہ دوسری طرف سے ایک اجنبی کو اترتے دیکھ کر اس نے اپنا پروگرام کم سے کم اس وقت کے لیے ملتوی کر دیا، اور اپنے دیدے پھاڑ کر حونکوں کی طرح کبھی ابا میاں کو اور کبھی اس اجنبی کو دیکھنے لگی۔ اور جب ابا میاں نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، افتخار میاں، یہ انجم رانی ہے، ہماری چھوٹی بٹیا، تو اس نے بڑے فخر سے شمو آپا، نجمہ آپی، رافعہ بجو اور گل پھپھو کی طرف دیکھا، جیسے انہیں احساس دلا رہی ہو کہ دیکھو میں کتنی اہم ہوں۔ ابا میاں نے سب سے پہلے، مگر جب ان سب کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے رشک اور رقابت کے بجائے غصہ اور تنبیہ دیکھی تو پہلے تو وہ قدرے حیران ہوئی، پھر ایک دم ہی اسے احساس ہوا کہ اس وقت وہ کسی چمارن کی اولاد سے بھی بدتر معلوم ہو رہی تھی۔ نجمہ آپی کے استری شدہ کپڑے دھول مٹی میں اٹا کر اپنا اصل رنگ کھو چکے تھے۔ شمو آپا کے ہاتھوں سنوارے ہوئے بال کسی جھاڑ جھنکار کا نمونہ پیش کر رہے تھے، اور وہ مالی کی بیٹی چمیا کی طرح کھڑی ناک سڑسڑا رہی تھی۔ جب ابا میاں افتخار بھائی کا سب سے تعارف کراتے ہوئے انہیں اندر لے گئے تو شمو آپا نے اسے گھسیٹ کر اپنی آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے اس کے منہ پر 2 تمانچے جھڑ دیے۔ مجال ہے جو ذرا دیر کے لیے بھی صاف رہے یہ لڑکی۔ نجمہ آپی نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس نے گلا پھاڑ کر چلانا شروع کر دیا، اب ہمارے سر پہ کھڑی ہو کے بھونپو مت بجاؤ۔ شمو آپا نے جاڑ بتائی تو اس نے انہیں جلانے کے لیے باقاعدہ بیٹھ کر رونے کا پروگرام جاری رکھا اور ساتھ ساتھ ان کی باتوں پر بھی کان لگائے رکھے۔ مکار تو وہ پیدائشی تھی اور ہمیشہ مکار رہی۔ شمو آپا بے حد جز بز ہوتے ہوئے کہہ رہی تھیں، معلوم نہیں ابا میاں اس کٹارہ کو کب بیچیں گے، اسے خریدے گا بھی کون؟ نجمہ آپی ہنسی، سچ اتنی شرم آتی ہے، اسے تو گاڑی نہ ہونا بہتر ہے۔ 2-4 روز پہلے اختر بھیا سے کہہ تو رہے تھے کہ جلدی ہی اس کو بیچ کر دوسری گاڑی لے لیں گے، کسی طرح بیچ بھی چکے۔ شمو آپا جھنجھلا کر بولی اور اماں بی کی آواز سن کر اندر چلی گئیں۔ آہستہ آہستہ سبھی اندر چلے گئے سوائے گل پھوپھی کے، جو بڑی مستقل مزاجی سے ٹھنڈی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھیں۔
انہیں نہ فضا میں بڑھتی ہوئی خنکی کا احساس تھا اور نہ ان اندھیروں کا جو چپ چاپ ان کے چاروں طرف سمٹ کر ان کے وجود کو اپنی باہوں میں تھام چکے تھے۔ وہ انجم تھی تو چھوٹی سی، مگر اکثر وہ بڑے گنے پن سے گل پھوپھی کے چہرے کا جائزہ لے کر سوچا کرتی تھی کہ آخر گل پھوپھی کا چہرہ رافعہ بجو، شمو آپا اور نجمہ آپی کی طرح مسکراتا ہوا کیوں نہیں ہے؟ یہ اس قدر کم کیوں بولتی ہیں؟ یہ سارا وقت خاموش بیٹھی کیا سوچا کرتی ہیں؟ اور تو اور اس نے کئی دفعہ انہیں اکیلے میں ٹپ ٹپ آنسو گراتے اور پھسر روتے بھی دیکھا تھا۔ ایسے میں وہ بڑے لاڈ میں آ کر ان سے لپٹ کر پوچھتی، کیوں رو رہی ہیں گل پھوپھی؟ گل پھوپھی اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی ایک دم چونک پڑتی اور اپنی خوبصورت آنکھوں کو بڑی بے دردی سے رگڑ کر سہمے ہوئے انداز میں آہستہ سے اس سے کہتی، کہاں رو رہی ہوں رانی، ایسے ہی ذرا آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے۔ مگر وہ ایک مکار تھی، جھٹ دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہتی، نہیں آپ رو رہی ہیں، میں دادی اماں کو بلا کر لاتی ہوں۔ گل پھوپھی آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیتی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہتی، کسی سے کہنا نہیں گڑیا، پوری بات ہے، میں تمہیں ٹافی دوں گی۔ اچھا نہیں کہوں گی، لائیے دیجیے ٹافی، وہ بڑی مکاری سے کہتی، کیونکہ وہ تو اس انتظار میں ہی رہتی تھی کہ کب گل پھوپھی کو روتا دیکھے اور دادی اماں کو بلا کر لانے کی دھمکی دے کر ان سے ٹافیاں ہتھیائے۔ بلکہ اسے تو اس بات پر افسوس ہوتا تھا کہ آخر رافعہ بجو، شمو آپا اور نجمہ آپی گل پھوپھی کی طرح آئے دن کیوں نہیں روتی؟ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح روئیں تو وہ دادی اماں یا اماں بھی کو بلا لانے کی دھمکی دے کر ان سے بھی ٹافیاں یا کوئی دوسری مزیدار چیز ہتھیا لے۔ مگر توبہ کیجیے، رافعہ بجو ایک ہردنگی تھی، انہیں تو کبھی کسی سے منہ بسورتے بھی نہیں دیکھا تھا، ہر وقت ہی ہو ہا ہا کرتی رہتی تھی۔ شمو آپا اور نجمہ آپی بھی ہر وقت چہکتی رہتی تھی، بس بیچاری گل پھوپھی ہی شاید محرم کے مہینے کی پیدائش تھیں۔ یہ بات تو اسے بڑے ہو کر معلوم ہوئی کہ گل پھوپھی کے چہرے پر آئے دن شام غریباں کا سا ماں کیوں نظر آتا تھا۔ ہر بات کو بتانے اور سمجھانے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اب یہ بات اس وقت کیسے بتا دی جاتی جب وہ بالش بھر کی چھوکری تھی کہ امجد پھوپھا شادی کے ایک ہفتے بعد ہی گلنار پھوپھی کی پیشانی پر طلاق کا سیاہ لیبل چپکا کر لندن جا بیٹھے تھے۔ بوا چوڑی والی، جن کا نام تو علیمن تھا لیکن برسوں سے اس خاندان کی بہو بیٹیوں کو چوڑیاں پہناتی چلی آ رہی تھی، اس لیے ان کا نام بوا چوڑی والی پڑ گیا تھا۔ جہاں کہیں بھی جاتی گل پھوپھی کی پارسائی کو ثابت کرنے کے لیے یہ جملے ضرور کہہ دیتی، ہم خوب جانت ہیں او کے سناسائی تھی کسی اور سے، ہمری بٹیا کو روگ لگا دین، اور خود لندن جا کے بیٹھ گئیو۔ اور بوا چوڑی والی کی یہ بات تھی بھی سچی۔ امجد پھوپھا کے سر پہ راحیلہ بیگم کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ ماں باپ نے اپنی زبردستی سے گل پھوپھی سے ان کی شادی کر دی، مگر وہ بھی انہی ضدی ماں باپ کے ضدی بیٹے تھے۔ ایسا داؤ مارا کہ ایک طرف تو گل پھوپھی سے پیچھا چھڑایا اور دوسری طرف کچھ عرصے بعد راحیلہ بیگم کو بھی اپنا بنا کر ہی چھوڑا۔ امجد پھوپھا کے اماں باوا سے دور پرے کی رشتہ داری تھی، اسی لیے ان کے عشق کی کسی کو خبر ہی نہ تھی، ورنہ بقول ابا میاں کے ان کا رشتہ ہرگز قبول نہ کیا جاتا۔ مگر ہونی ہو کر رہی، اور گل پھوپھی کے طلاقن بننے کے بعد کافی عرصے تک خاندان کی عورتوں کا یہی دستور رہا کہ جہاں 4 عورتیں اکٹھی ہوئیں، سر جوڑ کر خسر پسر شروع کر دی، اور میٹنگ کے آخر میں فیصلہ یہی ہوتا کہ ضرور گل میں کوئی ایسی بات ہوگی جو ایک ہفتے بعد امجد میاں طلاق نامہ تھما کر لندن جا بیٹھے، ورنہ ایک سے ایک عشق کے سارے دیکھے ہیں۔ ادھر بیوی کی صورت دیکھی اور ادھر سارا عشق رفو چکر ہوا۔ اڑتے اڑتے یہ باتیں دادی اماں اور گل پھوپھی کے کانوں تک بھی پہنچی، مگر سوائے ٹھنڈی سانسیں بھرنے کے اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد گل پھوپھی کے غم میں ذرا کمی آئی تو دادی اماں بھی اور ابا میاں کو گل پھوپھی کی اسٹیج دوبارہ سجانے کی فکر ہوئی۔ ابا میاں کا یہ کہنا بھی ٹھیک ہی تھا کہ ایسی باتیں دنیا میں ہوا ہی کرتی ہیں، گل کے ساتھ انوکھا حادثہ تھوڑی ہوا ہے، ساری عمر تو اسے یوں بٹھانے سے رہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ اور بقول اماں بھی کے ہماری گل تو کنواری ہی ہے۔ امجد میاں نے تو راحیلہ بیگم کی جدائی کے غم و غصے کی وجہ سے گل کو انگلی بھی نہ چھوائی۔ دادی اماں بھی کے ہاں میں ہاں ملاتی اور گل پھوپھو کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی کبھی دیوار کو اور کبھی فرش کو گھورے جاتی۔ ویسے انجم نے بڑے ہونے کے بعد گل پھوپھی کے چہرے کو والہانہ انداز سے تکتے ہوئے کئی بار سوچا تھا کہ آخر اتنی خوبصورت سی گل پھوپھی امجد پھوپھا کو کیوں پسند نہیں آئی؟ کیا راحیلہ بیگم ہماری پھوپھو سے زیادہ خوبصورت تھیں؟ مگر اب اسے یہ کون بتاتا کہ دل آنے کے لیے خوبصورت یا حسین ہونا ضروری نہیں ہے۔ دل کا کیا ہے، وہ تو کسی گدی پہ آ سکتا ہے، بات تو سارے جذبے کی ہوتی ہے۔ اس نے کبھی کسی سے محبت کی ہوتی تو اسے اس جذبے کی گہرائی کا احساس ہوتا۔ گل پھوپھی تو دوبارہ کسی چکر میں پڑنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی، وہ پہلی ٹھوکر ہی ان کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے رافعہ بجو کے ذریعے یہ بات کہلوائی بھی، مگر ان کی اس بات کو محض احمقانہ سمجھ کر ٹال دیا گیا۔ رافعہ بجو اور گل پھوپھی میں رشتہ تو پھوپھی بھتیجی کا تھا، مگر ان کی محبت کے انداز بالکل بہنوں اور ایک دوسرے کے اوپر جان دینے والی سہیلیوں کے سے تھے۔
ان دونوں کی عمروں میں فرق بھی تو بس یہی کوئی 3 سال کا تھا، مگر انجم کو تو اس بات پر حیرت ہی تھی کیونکہ دونوں کی طبیعتوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ گل پھوپھی سنجیدہ مزاج تھی، ان کو پڑھنے لکھنے کے بجائے گھرداری کے کاموں سے دلچسپی تھی۔ وہ محبت کے جذبے کو بڑی اہمیت دیتی تھیں، جبکہ رافعہ بجو سے سنجیدگی کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ گھر کا کوئی کام انہوں نے کبھی ڈھنگ سے کر کے نہیں دیا تھا۔ ان کی زندگی کا آدھے سے زیادہ وقت کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا، اور رہ گئی محبت تو وہ ان کے نزدیک زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ جبھی تو معتصم بھائی ساری زندگی ان کے لیے تڑپتے رہے۔ شادی بھی جب انہوں نے کی ہے تو ان کی عمر 35 سال سے اوپر ہی ہو گئی، اور وہ بھی خالہ بی کے اس دوپٹے کا خیال کر کے جو انہوں نے منت سماجت کرتے ہوئے ایک دم ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ کیا حسین و جمیل دلہن لائی تھی خالہ بی، ان کے لیے سب دیکھتے ہی رہ گئے، مگر بیوی کا حسن و جمال بھی ان کے دل سے اس خلش کو نہ مٹا سکا جو ہر ڈنگی رافعہ بجو کی چاہت نے انہیں سونپی تھی۔ یوں دنیا دکھاوے کو سبھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بیوی کا بھی خیال رکھا، بچوں کا بھی، سب کو اچھے سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھا پہنایا، بچوں کو بہترین تعلیم دلوائی، بیوی سے پیار و محبت کا اظہار بھی کیا۔ اب چاہے یہ سب کچھ محض ایک ناٹک ہی ہو، مگر دل کی گہرائیوں میں جھانکنے والی آنکھوں سے یہ بات چھپ نہ سکی کہ خود معتصم بھائی کی زندگی کا سرمایہ تو بس وہ ایک درد تھا جو نہ آنسوؤں کی راہ بہ سکا اور نہ آہوں کے جھونکوں کے ہمراہ افق کی سمت جا سکا، کیونکہ آنسو اور آہیں مرد کا شیور نہیں۔ مشکل تو یہ تھی کہ وہ ہر وقت ہنسی ٹھٹول کرنے والی رافعہ بجو سے کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے، کرتے بھی کیسے؟ اگر رافعہ بجو ان کے بجائے کسی اور سے بیاہ رچا لیتیں تو ایک بات بھی تھی، وہ تو سدا بن بیاہی رہیں۔ لڑکیاں تو یوں ہی کہا کرتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، وقت آتا ہے تو جھٹ پٹ ہاتھوں میں مہندی رچا لیتی ہیں، لتے گہنے پہن کر بھیڑ کی طرح قاضی جی کے آگے ہنکارہ بھر کے چمک چھلو بن کے پیا ملن کو چل دیتی ہیں۔ مگر رافعہ بجو نے تو سچ مچ بیاہ نہ رچانے کا سنہری کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان کے سامنے تو جب بھی شادی کا ذکر آیا، انہوں نے ایک زوردار ٹھٹا لگا کر کہا، اماں بھی میری شادی کے خواب نہ دیکھیے، میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر نہیں ہے۔ اماں بھی ایسی بدفعل منہ سے نکالنے پر انہیں پھٹکار دیتی۔ دادی اماں جلدی سے پان کی ایک ککلدان میں تھوک کر پہلے تو تنبیہ انداز سے ان کی طرف دیکھتی، پھر کھرکھراتی ہوئی آواز سے کہتی، کیا اول فول بکے جاوے ہے لڑکی؟ رافعہ بجو ٹھی تھی، ایسے میں اگر کہیں بوا چوڑی والی بھی ہوتی تو پنجے جھاڑ کر رافعہ بجو کے پیچھے پڑ جاتی۔ ایک مذاق ہے بیٹا، اسی بے فضول باتیں ہمکانا ہے بھاوت۔ اب چاہے بھاوت ہوں یا نہ بھاوت ہوں، سچی بات کہہ رہی ہوں بوا، کاہے نہ ہوئے گی تیری شادی؟ لکیر جو ہاتھ میں نہیں، لکیر فقیر تو ہم جانت نہ ہیں، ہم کا تو بس ای معلوم ہے تمری شادی ہوئے گی، اور ضرور ہوئے گی۔ رافعہ بجو انہیں شادی کی لکیر کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتی تو بوا جھنجھلا کر ان کا ہاتھ پرے کر دیتی اور بڑے رعب سے اماں بی سے کہتی، بہن ای کو منع کرو، کل جبہ پن نہ کریے۔ اماں بی اور دادی اماں جب انہیں زوردار ڈانٹ پٹاتی تو وہ کھلکھلاتی ہوئی اندر بھاگ جاتی۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی گل پھوپھی کی دوبارہ سیج سجنے کی۔ کوئی 4-6 رشتے تو آئے ہوں گے گل پھوپھو کے۔ جب لوگوں کو گل پھوپھی کے ایک ہفتے بعد طلاقن بن جانے کی بات معلوم ہوئی تو بڑھ بڑھ کر ان کی پیاری صورت کی تعریف کرنے والی بیبیوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا اور وہ منہ میں گنگنیاں ڈال کر بیٹھ گئیں۔ شروع میں 2 دفعہ تو دادی اماں اور اماں بی نے متفقہ فیصلہ کر کے آنے والوں کو خود ہی صاف صاف ساری بات بتا دی، محض یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی اور ذریعے سے یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہو تو خواہ مخواہ لڑکی کی زندگی خراب ہو۔ لیکن پھر مصلحت اسی میں سمجھی کہ پچھلی باتوں کا کوئی ذکر ہی نہ کیا جائے، مگر بس میں چنگی ڈال کر دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں نے بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام سر انجام دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بات جہاں تھی وہی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گل پھوپھو کے لیے رشتے آنے ہی بند ہو گئے۔ ابا میاں کی پیشانی پر سلوٹیں گہری ہوتی گئیں، دادی اماں کے وظیفے لمبے ہونے لگے، اماں بھی اور بوا چوڑی والی کی زبانوں سے بھی جمال و قسم کے لوگوں کے لیے بڑی پیاری پیاری صلواتیں نکلنے لگی، اور گل پھوپھی کو ایک دم پکا یقین ہو گیا کہ اب ان کی زندگی ہمیشہ ایک خزاں رسیدہ شام کی مانند سسکتی رہے گی۔ پہلے دن تو انجم رانی نے افتخار بھائی کی آمد کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، گھر میں مہمان آیا ہی کرتے ہیں، بھلا افتخار بھائی کے آنے سے کون سی توپ چل گئی تھی، اور پھر وہ انجم رانی کے لیے کون سے لڈو پیڑے لے آئے تھے۔ وہ تو رات کو دادی اماں کے ساتھ پھولی پھولی کشمشوں والے گڑ کے میٹھے چاول بھکر بھکر ٹھونس کر ایسا سوئی کہ صبح کو مرغیوں کی کٹ کٹ کٹاک اور بطخوں کی کیں کیں کے شور کے بعد ہی اٹھی۔ ابا میاں کی کھٹارہ اس وقت گیٹ سے باہر نکلنے ہی والی تھی، وہ اپنے بلیوں کا چاٹا ہوا منہ اور چپٹ بھری آنکھیں لیے بدر بدر بھاگتی ہوئی ابا میاں کو سی آف کرنے پہنچی تو برآمدے کی ہلکی ہلکی دھوپ میں اس نے بڑ بھیا کو افتخار بھائی سے باتیں کرتے دیکھا۔ افتخار بھائی نے اس کے بنگنوں جیسے حلیے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے تھوڑی سی لفٹ دی تو وہ اپنی عادت کے مطابق اترا گئی۔
بڑ بھیا نے اسے منہ دھونے کی ہدایت کی تو اس نے اترانے کا باقی پروگرام ملتوی کر دیا۔ گل پھوپھی کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا وہ اماوس کی گور کالی کٹاؤں جیسے بال شانوں پر بکھرائے دریچے میں جھکی اپنے کنگھے کو برش سے صاف کر رہی تھی اور بڑی مدھم آواز میں کچھ گنگنا رہی تھیں۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے دادی اماں کے تخت پر پاؤں پسار کر انڈے کا آملیٹ اور گھی میں تر بتر گرم گرم پراٹھا توڑتے ہوئے دادی اماں سے پوچھا، دادی اماں افتخار بھائی رات کو ہمارے گھر سوئے تھے؟ دادی اماں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا، وہ تیرا بھائی تھوڑی لگے ہے، ماموں کہہ لے یا چچا کہہ لے۔ اس نے دل میں سوچا، یہ کیا گپلے بازی ہے، ماموں بھی ہیں اور چچا بھی، مگر اس نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی گپلے بازی ہوئی ہو وہ تو انہیں افتخار بھائی کہے گی۔ اس نے دادی اماں کے سامنے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو انہوں نے بے حد خوش ہو کر کہا، ہاں وہ یہیں رہا کریں گے۔ مگر اس وقت اسے افتخار بھائی کے رہنے کی خبر سن کر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں بعد میں جب افتخار بھائی ہر روز آفس سے واپسی پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لانے لگے تو اسے افتخار بھائی بے حد پیارے لگنے لگے، بلکہ اسے احساس ہوا کہ بڑ بھیا ناصر بھائی اور عاصم بھائی کی بھی افتخار بھائی کے سامنے کوئی اہمیت نہ تھی۔ پھر یوں ہوا کہ دن سٹر پٹر بھاگنے لگے۔ 6 ماہ کا عرصہ چٹکی بجاتے میں گزر گیا۔ افتخار بھائی گھر کے سب لوگوں میں اس طرح گل مل گئے جیسے وہ اسی گھر میں جنم لے کر پلے بڑے ہوں۔ گھر میں کچھ زیادہ ہی چہل پہل نظر آنے لگی، شور و غوغا کچھ اور بڑھ گیا۔ انجم بٹیا کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گئیں۔ افتخار بھائی اگر گھر میں کسی سے عاجز تھے تو وہ رافعہ بجو تھیں، کیونکہ ان کے ہر ڈنگے پن میں بجائے کمی آنے کے اضافہ ہی ہو گیا تھا۔ بات پیچھے کرتی تھی، پہلے کھی کھی ہی کر کے ہنس لیتی تھیں۔ ابا میاں ان کے ٹھٹوں کی آواز سن کر بڑی سنجیدگی سے سوچا کرتے تھے کہ اتنی بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اس لڑکی میں ذرا متانت نہیں آئی، معلوم نہیں امتحان دیتے وقت کس طرح یہ سنجیدہ ہوتی ہوگی۔ ویسے ایک بات تھی، رافعہ بجو کی قابلیت کا لوہا ہر شخص مانتا تھا۔ شروع سے اب تک ان کا تعلیمی ریکارڈ اس قدر شاندار رہا تھا کہ سارے خاندان میں واہ واہ ہوتی تھی۔ صورت شکل تو یوں ہی سی تھی، پکوڑا سی ناک تھی جس کو پنگی پر ہر وقت چشمہ ٹکا رہتا تھا، کچھ بوری بوری سی آنکھیں تھیں، ہونٹوں کی تراش میں بھی اللہ میاں نے اپنے فن کا استعمال اچھی طرح نہیں کیا تھا۔ رنگ تھا وہ نہ گورا ہے نہ سانولا ہے، بال ہمیشہ پٹو کی صورت میں گردن سے ذرا نیچے لٹکتے رہتے تھے، کپڑے بے حد نفاست سے پہنتی تھیں، معمولی سا داغ دبا یا شکن بھی گوارا نہیں کرتی تھیں۔ افتخار بھائی اگر ایک طرف رافعہ بجو سے عاجز تھے تو دوسری طرف گل پھوپھی سے شوقی تھے۔ وہ چاہتے تھے گل پھوپھی بھی دوسروں کی طرح ہنسیں، بولیں، ان کے ساتھ ہر تفریح اور ہر گیم میں شریک ہو، مگر وہ تھی کہ ہمیشہ سر جھکائے اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھیں یا پھر دریچے کے ایک پر سے سر ٹکائے چوکھٹ پہ ٹپ ٹپ آنسو ٹپکایا کرتیں۔ برآمدے کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے گنگنانا بھی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور افتخار بھائی کا عالم یہ تھا کہ وہ باتیں دوسروں سے کرتے تھے لیکن ان کی نگاہیں گل پھوپھی کی تلاش میں بھٹکا کرتی تھیں۔ رافعہ بجو انہیں زبردستی کھینچ کھانچ کر لے آتی اور سب کے درمیان بٹھا دیتی، مگر وہ موقع ملتے ہی کھسک جاتی۔ ایک دن ابا میاں کے دوستوں کی دعوت تھی، سارے ملازم کچھ زیادہ ہی مصروف تھے۔ دادی اماں نے رافعہ بجو سے افتخار بھائی کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے کہہ دیا، مگر رافعہ بجو ایسے کاموں کو کب ہاتھ لگاتی تھیں۔ وہ اپنا کام گل پھوپھی کے سپرد کر کے بڑے اطمینان سے ایک کتاب لے کر لیٹ گئیں۔ گل پھوپھی افتخار بھائی کے کمرے کی طرف چلی تو انجم بٹیا جو اسی وقت اسکول سے آئی تھیں اور اپنے یونیفارم پر ڈھیروں سیاہی پوت کر آئی تھیں، بڑی بہن کے گل پھوپھی کا ہاتھ بٹانے کھسر کھسر ان کے ساتھ ہو گئیں اور اپنے مقدور پر ان کی مدد کرنے لگی۔ ان کا کام تقریباً ختم ہی ہونے والا تھا کہ افتخار بھائی موجود ہوئے۔ دروازے میں کھڑے ہو کر وہ بڑی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے، مگر وہ ان کی موجودگی سے باخبر ہونے کے باوجود سر جھکائے تکیے پر غلاف چڑھاتی رہیں۔ جب افتخار بھائی نے ان کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگا دیکھا تو آگے بڑھ کر اپنے بستر کے پائنتی بیٹھ گئے اور انجم کو پکڑ کر آہستہ سے بولے، انجم رانی تم ہم سے ناراض ہو؟ نہیں تو افتخار بھائی، انجم رانی نے بڑی حیرت سے ان کی طرف دیکھا، تمہیں ہمارا یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا؟ بہت اچھا لگتا ہے، آپ تو روزانہ ہمیں اچھی اچھی چیزیں لا کر دیتے ہیں۔ گل پھوپھی نے دوسرا تکیہ اٹھاتے ہوئے چونک کر بس ایک لمحے کے لیے افتخار بھائی کی طرف دیکھا، لیکن اس ایک لمحے میں افتخار بھائی کی آنکھوں میں گلابیاں سی تیر گئیں۔ انجم رانی اگر تمہیں ہماری موجودگی ناگوار گزرتی ہے تو ہم اپنے رہنے کا انتظام کہیں اور کر لیں گے۔ انجم رانی نے بڑی بیزاری سے سوچا کہ آخر آج افتخار بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے گل پھوپھی کی طرف دیکھا، ان کی پیاری پیاری سی آنکھوں میں پھر چونک جانے والی کیفیت تھی، لیکن گلاب کی پنکھڑیوں میں پھر بھی کوئی جنبش نہ تھی۔ افتخار بھائی کی پیشانی پر ایک لمحے کے لیے موٹی موٹی شکنیں نظر آئیں، مگر دوسرے لمحے ان کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ انہوں نے انجم کے کان میں آہستہ سے کہا، اپنی پھوپھی سے پوچھو ہم سے ناراض ہیں؟ پھوپھو آپ افتخار بھائی سے ناراض ہیں؟ نہیں، انہوں نے میلی چادر اور غلاف سمیٹتے ہوئے کہا، ہم سے بات کرنا پسند نہیں؟ انہوں نے دوبارہ انجم کے کان میں کہا اور انجم نے بڑی خوش اسلوبی سے پیغام رسانی کا کام انجام دیا۔
बेकार बातें नहीं करते अंजुम, पुपी ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। और अंजुम ने दिल में सोचा, बेकार बातें मैं कर रही हूँ या इफ्तिखार भाई? इसने ये बात इफ्तिखार भाई से पूछनी चाहिए, मगर इसी लम्हे इनकी गुनगुनाहट सुनकर इसके कान खड़े हो गए। इसने सोचा, ये क्या बात है, पुपी भी बहुत गुनगुनाती हैं और इफ्तिखार भाई भी अक्सर गुनगुनाते हैं। फिर इसने इफ्तिखार भाई को ये खबर सुनाना ज़रूरी समझा कि पुपी भी गुनगुनाती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इनके फुसर फुसर रोने और टिप टिप आंसू टिपकाने वाली बात भी बता दी। अच्छा, इफ्तिखार भाई ने बड़ी हैरत से कहा, और फिर वह ऐसे गुमसुम होकर बैठे कि अंजुम ने वहाँ से खिसक जाने में ही आफियत समझी। जून की इस चिलचिलाती धूप में तपती सुलगती वीरान और सुनसान दोपहर तो अंजुम को कभी भूलती ही नहीं थी, जब सारा घर सोया पड़ा था सिवाय गुल, पुपी, इफ्तिखार भाई और खुद इसके। कैसी खामोशी और सन्नाटा था। बस इसी खामोशी और सन्नाटे को कभी मुर्गियों, बतखों और कबूतरों की आवाज़ें झंझोड़ देती थी, जो सहन के पिछवाड़े बने हुए अहाते की तरफ से आ रही थीं। इफ्तिखार भाई के कमरे के बाहर लगे हुए नीम के घने दरख्त की सूखी हुई पत्तियां चप चप की आवाज़ के साथ नीचे झुलसी हुई घास पर गिर रही थीं, और आसमान बेहद नीला और शिफाफ था। वह इफ्तिखार भाई के कमरे में बैठी इनसे पूछ पूछ कर अपना होमवर्क कर रही थी कि एकदम इफ्तिखार भाई इससे पूछ बैठे, सब लोग क्या कर रहे हैं अंजुम? सो रहे हैं। इसने उंगलियों में लगी हुई रोशनाई को बड़ी सफाई से अपनी फ्रॉक के दामन में पोंछते हुए कहा। फिर एकदम कुछ सोचकर बोली, गुल, पुपी जाग रही हैं। अच्छा, क्या कर रही हैं? दादी अम्मा का कुर्ता सी रही हैं। इफ्तिखार भाई अखबार अपने सीने पर रखे जाने की इन सोचों में गुम हो गए। गुल, पुपी को बुला के लाऊं? इफ्तिखार भाई एकदम चौंक गए, फिर दरीचे से बाहर देखते हुए बोले, नहीं, वो नहीं आएंगी। अच्छा, आप देख लीजिएगा, अभी बुलाकर लाती हूँ। अंजुम अपना सब काम छोड़ छाड़ कर उठ गई और दिल ही दिल में अपने स्कीम पर गौर करती हुई गुल, पुपी के पास पहुँच गई। पुपी, क्या है? इफ्तिखार भाई चाय मंगवा रहे हैं। चाय इस वक्त? हाँ, इनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी बनाती हूँ, इन्होंने उठते हुए कहा। इफ्तिखार भाई ने अंजुम को तन्हा आते देखकर कुछ पूछना चाहा, मगर इससे पहले ही वो बोल दी, पुपी अभी आती हैं। थोड़ी देर बाद जब गुल, पुपी चाय की ट्रे उठाए हुए कमरे में दाखिल हुई तो इफ्तिखार भाई ने हैरत ज़दा होकर इनकी तरफ देखा। इस वक्त चाय? इन्होंने आहिस्ता से कहा। जी, आप ही ने तो मंगवाई थी। गुल, पुपी इनसे भी ज़्यादा हैरान थी। मैंने तो नहीं मंगवाई, कमाल करते हैं आप, अंजुम ने खुद आकर मुझसे कहा। इफ्तिखार भाई ने अंजुम की तरफ देखा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इफ्तिखार भाई भी इसकी शरारत को समझते हुए हंस दिए। गुल, पुपी जाने क्या समझे, इनका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। अंजुम ने इसी वक्त अपनी हंसी में मस्त होकर रोशनाई फ्रॉक पर गिरा ली और फिर शमो आपा की डांट का ख्याल आते ही गुसल खाने की तरफ भागी। जब वो वापस आई तो ड्रामे का सीन ही कुछ और था। इफ्तिखार भाई मुजरिमों की तरह गर्दन झुकाए दरीचे में खड़े थे और पुप्पो दोनों हाथों से मुंह छुपाए ठुसक ठुसक रो रही थी। और फिर जब इफ्तिखार भाई को अच्छी तरह एहसास हो गया कि इनके हाथों ये बैल मंडे नहीं चढ़ेगी, तो इन्होंने छलावा राफिया बज्जो के जरिए अपना काम निकलवाने की ठान ली। उस दिन राफिया बज्जो तपती दोपहर में पंखे की हवा छोड़ नीम के दरख्त में पड़े झूले पर बैठी बहुत आहिस्ता आहिस्ता पींगे लेते हुए कोई जीगम सी किताब पढ़ती जा रही थी और चिंगम चबाती जा रही थी। पक्की पक्की निमकोलियों और जर्द सूखी पत्तियों की बारिश वक्तन फवक्तन इनके ऊपर हो रही थी, मगर इन्हें तो जैसे इस बारिश का कोई एहसास ही नहीं था। अब्बा मियाँ ठीक ही तो कहते थे कि किताब पढ़ते वक्त तो अगर कोई राफिया को काट कर भी डाल दे तो इससे खबर ना होगी। इफ्तिखार भाई इसी वक्त घर वापस आए थे। 2-4 मिनट वो पंखे के नीचे खड़े अपने जिस्म की गर्मी और पसीने को कम करने की कोशिश करते रहे। फिर दरीचे के करीब झुककर राफिया बज्जो को पुकारा। राफिया बज्जो ने यकीनन इनकी आवाज़ नहीं सुनी होगी, वो इसी तरह बैठी पड़ती रहीं। इफ्तिखार भाई ने दोबारा फिर से 12 इन्हें पुकारा, मगर इनके कान पर जूं तक ना रेंगी। इफ्तिखार भाई ने कमरे में गिरी एक निमकोली उठाकर इनके खींच मारी, लेकिन निमकोलियों की बारिश तो इनके ऊपर पहले ही हो रही थी। इन्होंने कोई अहमियत ही ना दी। इफ्तिखार भाई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए और बड़ी खामोशी से जाकर किताब खींच ली। राफिया बज्जो ने चौंक कर सर उठाया, फिर अपनी बुरी बुरी आंखों से इन्हें घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीज़ी है? होश में रहकर बात करो बड़ी भी, मैं तुम्हारा मामू लगता हूँ। मामू नहीं, मेरे दादा लगते हैं आप। चलो यूं ही सही, किताब दीजिए। पहले मेरी एक बात सुन लो। सुनाइए। मेरा एक काम कर दोगी? काम? राफिया बज्जो ने बड़े ज़ोर से कहका लगाया और घास पर पांव टिकाकर एक लंबी सी पींग ली। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की बात यह है भाई मेरे कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप मुझसे कौन सा काम करवाना चाहते हैं। अगर मालूम है तो बता दो, मैं तो आप ही की ज़ुबान से सुनना चाहती हूँ। वो फिर खी खी करके हंसी, कुछ गिगिया कर, कुछ ले जाकर, हाले दिल कहते हुए, कितने बड़े घूंचू लगेंगे आप। वो ठट्ठा मारकर हंसी। इफ्तिखार भाई के सियाने से हो गए। वैसे अब आप कह भी दीजिए, क्योंकि मेरी बड़ी तमन्ना है कि आपको दुनिया के दूसरे चौकत आशिकों की तरह अपना अर्ज मुद्दा कहते हुए सुनूं। इनकी ठी बदस्तूर जारी थी। तुम अपनी बकवास बंद करो तो मैं कुछ कहूँ भी। अच्छा, आप कहिए। मैं अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। इन्होंने बड़ी सख्ती से अपने मुँह को हथेली से दबाया। ये तुम्हारी गुल, पुपी है ना? इफ्तिखार भाई ने कहना चाहा, मगर इससे पहले ही राफिया बज्जो इनका मुंह चुराते हुए बोली,
ان سے میرا بیاہ کرا دو۔ او ہو ہا ہا ہا۔ انہوں نے پورا منہ پھاڑ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ افتخار بھائی نے سوچا اس حسود لڑکی کے سامنے کھڑا ناحق ہی سر مار رہا ہوں۔ ارے میاں اپنی صورت دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ کہاں میری حسین و جمیل پھپھو اور کہاں آپ؟ اگر آئینہ نصیب نہیں ہوا تو اس حوض کے پانی میں ہی اپنا چہرہ پر نور ملاحظہ فرما لیجئے۔ افتخار بھائی کیونکہ ان کی اس قسم کی باتوں کے عادی ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے بہت زیادہ برا نہیں مانا۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ پہلے بات کو تو پوچھ لو پھر بولو، مگر آپ ویسے ہی منہ اٹھائے چلے آئے۔ نتیجہ دیکھ لیجئے کیسے ہونک بنے کھڑے ہیں میرے سامنے۔ تم سے کوئی بات کرنا اپنی شامت بلوانا ہے۔ افتخار بھائی واپس جانے لگے۔ حضور میری کتاب تو دیتے جائیے، آگ لگا دوں گا تمہاری کتابوں کو۔ افتخار بھائی جل کر بولے، یہ کام سر انجام دینے کے لیے ابھی کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ افتخار بھائی سنی انسنی کر کے جانے لگے تو وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، ذرا سنیے تو صحیح مجنوں کے جانشین صاحب۔ افتخار بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئیں۔ ایک بات سنیے بکو، آپ پھوپھی کے معاملے میں سنجیدہ ہیں؟ ہاں۔ آپ کو ان سے عشق ہے، محبت ہے یا؟ افتخار بھائی نے گور کر ان کی طرف دیکھا تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے بریک لگا کر بولی، ایک بات دونوں کان کھول کر سن لیجئے۔ افتخار بھائی نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، اگر آپ محض یہ سوچ کر اور ترس کھا کر ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ طلاقن ہیں تو جان سے مار ڈالوں گی آپ کو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ افتخار بھائی کو بڑے زور کا غصہ آ گیا۔ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر بات ابھی سے صاف ہونی چاہیے۔ دفعہ ہو جاؤ تم یہاں سے۔ افتخار بھائی جھنجھلا گئے۔ ہاں میرا بھی یہی پروگرام ہے، بس کتاب دے دیجئے۔ وہ ٹھٹائی سے مسکرائیں۔ افتخار بھائی نے کتاب ان کی طرف بڑھا دی۔ آپ اپنے جی کو زیادہ ہلکا نہ کیجئے، میں آج کل ہی میں آپ کی نیا پار لگانے کی کوشش کروں گی۔ وہ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے انتہائی مسخرے انداز سے بولی۔ رافعہ بجو سے زیادہ دیر صبر نہ ہو سکا۔ دوسرے روز جب رات کے کھانے کے بعد دادی اماں گرمی کی شدت کا خیال کر کے اپنا تخت طاؤس چھوڑ کر آنگن میں موتیوں اور گلاب کے پودوں کے قریب بچھے کھرے پلنگ پر آ لیٹیں اور گل پھوپھی ان کو زبردستی اٹھا کر بستر بچھانے پر اصرار کرنے لگی تو رافعہ بجو نے ان کے کان کے قریب منہ لے جا کر چپکے سے کہا، آپ کے لیے ایک پیغام ہے، بستر بچھا کر باہر آ جائیے گا۔ تو دادی اماں نے فوراً انہیں لتاڑا۔ کتنی دفعہ کہا ہے یہ کانا پھوسی بہت بری بات ہے، مگر اس لونڈیا کی سمجھ میں ہی نہ آوے ہے۔ رافعہ بجو کی بھتیسی فوراً باہر نکل پڑی۔ وہ دادی اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی بزرگانہ انداز سے بولیں، دادی اماں ہر بات بڑوں کو بتانے کی نہیں ہوتی، چل دور ہو یہاں سے۔ دادی اماں کو غصہ آ گیا۔ گل پھوپھی کو رافعہ کے مسخرے انداز پر ہنسی آئی۔ غصہ کرنے کی بات نہیں ہے دادی اماں، آپ لوگ بھی تو اکثر کہتی ہیں کہ ہر بات چھوٹوں کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ دادی اماں کچھ اور کہتی، رافعہ بجو چھلانگ لگا کر برآمدہ تو برآمدہ اپنا کمرہ بھی پار کر گئیں۔ گل پھوپھی دادی اماں کا بستر بچھا کر رافعہ کو ڈھونڈتی ہوئی باہر نکل گئیں، مگر رافعہ بجو جانے کس کونے کی کونس بن کر بیٹھی تھیں۔ وہ تھک ہار کر برآمدے کی ریلنگ کے قریب ہی رک گئیں۔ انجم کے بڑ بھیا وائلن پر کوئی بڑی پیاری سی دھن بجا رہے تھے۔ ڈرائنگ روم سے مسلسل کیرم کی گوٹوں کی کھٹا کھٹ کی آواز کے ساتھ شمو آپا، نجمہ آپی، ناصر بھائی اور عاصم بھائی کی باتوں اور دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ انجم بیٹا بھی شاید ڈرائنگ روم کے ہی کسی کونے میں بیٹھی بہت بلند آواز سے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں گا رہی تھی، لیکن وائلن کی آواز ہر آواز پر حاوی تھی۔ گل پھوپھی کو اپنے چاروں طرف عجیب سے درد کا احساس ہوا۔ انہوں نے ریلنگ پر جھکے ہوئے سامنے ساکت کھڑے درختوں کی طرف دیکھا۔ چمپا کی الجھی ہوئی شاخوں کا سایہ باؤنڈری وال پر پڑ رہا تھا اور چنبیلی کی پھیلی ہوئی بیل کی باہیں مالٹی کی شاخوں سے لپٹ گئی تھیں۔ نیلے شفاف آسمان پر بادلوں کے اودے اور سرمئی ٹکڑے بڑی بے قراری سے تیرتے پھر رہے تھے اور پیلا گول بڑا سا چاند کیلے کے جالر دار پتوں کے عقب سے جھانک رہا تھا۔ گل پھوپھی نے اپنی نازک مخروطی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے نیواں آنکھوں سے گھاس پر بکھرے ہوئے چمپا کے پھولوں کی طرف دیکھا جو قدموں تلے آ کر رون گئے تھے، اور اسی لمحے انہیں اپنی سیج کے ان پھولوں کا خیال آیا جو گردش حالات کے قدموں تلے دب کر کچل گئے تھے۔ ان کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آنکھیں آج بھی گئے وقت کے ویران جھروکوں کے اس پار سرخ زردار کپڑوں میں لپٹی اس دلہن کو دیکھتی تھیں جو اپنی آنکھوں میں پیار چھپائے، ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھرائے، دھڑکتے دل سے کسی کی آہٹ سننے اور کسی کے میٹھے بول سننے کی منتظر تھی، مگر آنے والے لمحات اپنے دامن میں اس دلہن کے لیے کڑوے کسیلے جملے اور طنز کے نشتر سمیٹ کر لائے۔ نفرت کی ایک آندھی سی آئی اور سرخ گلاب کے پھولوں سے سجا صحرا کام کر ٹوٹ گیا۔ پنکھڑیاں اڑ کر جانے کن سمتوں میں جا کھوئیں۔ ان کے نازک ہاتھوں نے ان پنکھڑیوں کو سمیٹنے کی کوشش تو بہت کی، مگر آندھی میں چراغ بھلا کہاں جلتے ہیں۔ انہوں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اپنے چاروں طرف بڑھتے ہوئے طوفان کو دیکھا تو نفرت کے اڑتے ہوئے غبار سے ان کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ انہوں نے ریت کے ذروں سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور جب آنکھیں کھلیں تو ان کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کا ایک پہاڑ سا حائل تھا۔ اس کے پار انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ نظر بھی کیسے آتا اور کیا نظر آتا؟ باقی ہی کیا بچا تھا؟
آندھی اور طوفان اپنے دامن میں سب کچھ سمیٹ کر چل دی تو کیا رہ جاتا ہے؟ گل پھپھو نے سر جھٹک کر ان یادوں سے پیچھا چھڑانا چاہا تو ان کی آنکھیں جلنے لگیں، دل سے ایک غبار اٹھا، نگاہوں کے سامنے لہرایا، گٹھا جھوم کے آئی اور نینوں سے رم جم پھوار برسنے لگی۔ بڑ بھیا کے وائلن کی آواز تیز ہو گئی اور انجم بٹیا بھی بالکل قریب ہی کئی شمع اجالا کرنے لگیں، اور اس سے پہلے کہ وہ گل پھپھو کے قریب پہنچ کر آنکھیں سے برستی برسات میں بھیگ کر دادی اماں کو بلا لانے کی دھمکی دیتی، رافعہ بجو جانے کس کونے سے نکل کر دوڑتی بھاگتی وہاں پہنچی اور انجم بٹیا کے ایک ڈول جما کر بولی، جاؤ رانی، سو جاؤ، دنیا کے سب دربار چمک اٹھے۔ مگر رانی اتنی آسانی سے اپنی لے کہاں توڑنے والی تھی؟ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے الاپتی رہیں۔ ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں۔ رافعہ بجو نے انہیں دونوں کندھوں سے پکڑا اور دادی اماں کے پلنگ کے قریب لے جا کر بولی، دادی اماں، انجم کو کہانی سنائیے، اور خود گل پھپھو کی طرف چل دیں۔ اتنی دیر میں مسئلہ صاف ہو چکا تھا۔ وہ گل پھپھی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر وہیں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور بغیر کسی تمہید کے افتخار بھائی کا حال دل انہیں کہہ سنایا۔ گل پھپھی سر جھکائے سنتی رہی مگر زبان سے کچھ نہیں بولی۔ اب قصہ یہ ہے پھپھو پیاری کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو بات آگے بڑھائی جائے۔ اب ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ رفن، کیا مطلب؟ رفن بیگم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ اب میری عمر ہے شادی کرنے کی۔ ہاں کہتی تو ٹھیک ہے آپ، اب تو بوڑھی ٹھٹھو ہو گئی ہیں نا آپ۔ رفن بیگم نے کچھ اس انداز سے کہا کہ گل پھپھی کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ سچی بات تو یہ ہے رفو کہ اب مجھے شادی بیاہ کے ذکر سے ہی وحشت ہوتی ہے۔ آدمی پر بڑھاپا طاری ہو جائے تو شادی بیاہ کے ذکر سے وحشت ہوا ہی کرتی ہے۔ تم مذاق سمجھ رہی ہو اس بات کو؟ رافعہ نے پھپھو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی جنگلی پن سے ان کی ہتھیلی اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، میں تو یہ جانتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بالکل صاف صاف شادی کی دو لکیریں ہیں۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سراسر کار والی باتیں ہیں۔ پھپھو آپ لاکھ سر پٹخیں، افتخار بھائی سے آپ کا بیاہ ہو کر رہے گا۔ گل پھپھو چپ چاپ بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہیں۔ قصہ سارا یہ ہے پھپھو کہ میرے ہاتھ کی شادی کی لکیر بھی آپ نے چرا لی۔ پھپھو نے اپنی کالی کالی آنکھوں سے ان کی طرف گھور کر دیکھا تو وہ دانت نکوستے ہوئے بولی، دیکھ لیجیے نا، میرے ہاتھ میں سرے سے شادی کی لکیر ہے ہی نہیں۔ بیکار باتیں مت کرو، اندر چلو، نیند آ رہی ہے۔ گل پھپھی نے ان کا ہاتھ تھام کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے اگلے روز جمعہ تھا۔ جمعہ اس گھر میں ہمیشہ ہی دادی اماں کی ہدایت پر بڑے زور و شور سے منایا جاتا تھا۔ سارا گھر نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا۔ عطر اور تیل پیل میں اپنے آپ کو بسا کر ہر شخص کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا لازم تھا۔ جہاں کسی نے نہانے میں سستی دکھائی، دادی اماں فوراً اسے او گھڑ اور ملیچ کے خطابات سے نواز دیتی تھیں۔ اس دن بھی دادی اماں نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہنے اپنے روئی کے گالوں کو شانوں پر بکھیر بکھیر کر سکھا رہی تھیں۔ ان کے صاف شفاف تکیے پر ریشمی کپڑوں کی رنگ برنگی کترنوں کے بنے ہوئے جزدانوں میں قرآن مجید اور پنسورہ رکھا تھا، اور وہ انجم بٹیا کو آواز دے کر اپنی سفید دانوں والی تسبیح مانگ رہی تھی، جو انجم بٹیا محض اس لیے وقت بے وقت اٹھا کر لے جاتی تھیں کہ اس میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی رنگین تصویریں نظر آتی تھیں۔ رابعہ بجو اپنے بہت اچھے سے جوڑے پہ گھنٹے بھر تک استری رگڑنے کے بعد اپنی پوری طاقت لگا کر سر میں تیل کی مالش کر رہی تھیں۔ اسی وقت ان کی نظر افتخار بھائی پر پڑی، جو سفید چک کرتا اور پاجامہ پہنے بگلا بگت بنے بڑ بھیا کے کمرے سے نکل کر باہر آ رہے تھے، اور افتخار بھائی کو دیکھ کر رافعہ بجو کو جیسے کوئی بہت ضروری بات یاد آ گئی۔ وہ سٹر پٹر کرتی دادی اماں کے قریب پہنچ گئی اور ان کے کان کے پاس منہ لے جا کر بڑی رازداری سے بولی، دادی اماں، آج بعد نماز جمعہ آپ سے بڑی ضروری گفتگو کرنی ہے۔ دادی اماں نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹا کر ان کی طرف دیکھا، کون سی لمبی چوڑی بات ہے، ابھی کہہ دینا، ابھی تو میں نہانے جا رہی ہوں۔ وہ دادی اماں کو حیران پریشان چھوڑ کر کسی گھوڑی کی طرح دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ دادی اماں منہ پہ ہاتھ رکھے سوچتی ہی رہ گئیں کہ ایسی کون سی ضروری بات کرنی ہے اس ڈھونڈیا کو مجھ سے۔ کھانے کے وقت رافعہ بجو کو اتفاق سے دادی اماں کے برابر میں ہی جگہ ملی۔ اے رفن، اس وقت تو کیا کہہ رہی تھی مجھ سے؟ بعد نماز جمعہ دادی اماں۔ انہوں نے دادی اماں کا جریوں بھرا ہاتھ دبایا۔ دادی اماں پھر سوچ میں پڑ گئیں۔ نماز، قرآن شریف اور پنسورہ سے فارغ ہو کر انہوں نے چمیاں کو بیچ کر رفن کو بلوایا۔ اماں بھی اس وقت ان کے پاس ہی بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھی۔ رافعہ بجو نے پہلے تو بڑے اہتمام سے پان لگا کر کھایا، پھر بغیر کسی تمہید کے دادی اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دادی اماں، آپ گل پھپھو کا بیاہ افتخار بھائی سے کیوں نہیں کر دیتی؟ ایک کچھ دیوانی ہوئی ہے لڑکی۔ دادی اماں کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ دلہن، اس لونڈیا کی بات سنو ہو تم، اس میں دیوانے پن کی کون سی بات ہے؟ حسب عادت رافعہ بجو کی بتیسی باہر نکل پڑی۔ لڑکی کی ماں باوج تو اپنا منہ پھوڑ کر کہنے سے رہیں کہ بٹیا تو ہماری لڑکی سے بیاہ کر لے، تو پھر کس کو کہنا چاہیے؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ افتخار نے تو کبھی پھوٹے منہ بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ہاں اور کیا، اماں بھی نے ان کی تائید کی۔
مگر میں تو پھوٹے منہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں۔ رافعہ بجو ٹھی ٹھی کر کے ہنسی۔ تو اس کی کون لگے ہے ماں کے باپ، میں لڑکے کی رشتہ دار لگی ہوں، وہ مسخرے پن سے بولی۔ اماں بی کو ہنسی آ گئی۔ تمہیں بھی اس کے مسخرے پن پہ ہنسی آوے ہے؟ دادی اماں نے اپنی بہو کی طرف دیکھا۔ ہاں تو بولیے نا دادی اماں، رشتہ منظور ہے۔ پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ، جب اس نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا تو ارے بابا میں جو کہہ رہی ہوں۔ رافعہ بجو اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی۔ تیرے کہنے سے کیا ہوئے ہے؟ ہوئے کیوں نہیں ہے؟ جب ان کی ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، تو کیا تجھ سے کچھ کہا اس نے؟ اور نہیں تو کیا، میں اپنی مرضی سے رشتہ لے کر آ گئی ہوں، مگر اس نے مجھ سے یا تیری ماں سے کیوں نہ کہا، تجھ سے کیوں کہا؟ بات یہ ہے دادی اماں، لڑکا ذرا شرمیلا ہے۔ ان کی کھی 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 شروع ہو گئی۔ ذرا دیکھنا تو صحیح دلہن کیا مزے سے اسے لڑکا کہے ہے، پھر کیا لڑکی کہوں؟ ہزار دفعہ تم لوگوں کو سمجھایا ہے کہ افتخار تم لوگوں کا ماموں بھی میں ان رشتوں ناتوں کو نہیں مانتی۔ رافعہ بجو نے لاپرواہی سے کہا، پھر دادی اماں کی طرف دیکھ کر بولی، پھر کیا کہہ دوں ان سے؟ تو کیا کہے گی؟ ہم خود بات کریں گے افتخار سے۔ چلیے یوں ہی صحیح، مگر بیٹی یہ ہے بری بات، دادی اماں نے کہا۔ کون سی بات؟ رافعہ بجو چونکی۔ کنواری لڑکیوں بالیوں کو شادی بیاہ کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں تو ساری عمر ہی کنواری رہوں گی تو کیا میں بیکار باتیں مت کیا کرو تم۔ اماں بی نے آنکھیں نکالیں۔ رافعہ بجو ہنستی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئیں، اور پھر یوں ہوا کہ گل پھوپھی، جن کے متعلق سب کو اور خود ان کو بھی یقین تھا کہ ان کے سپنے اب کبھی پورے نہیں ہوں گے، ایک بار پھر سج بن کر دلہن بنی اور اپنی سونی سیج کو سجانے چل دی۔ افتخار بھائی نے شادی سے پہلے ہی الگ گھر لے لیا تھا، حالانکہ ہونے والی بات کو ہو کر ہی رہنا تھا، مگر گل پھوپھی اور افتخار بھائی اس تمام کارروائی کا سہرا رافعہ کے سر باندھتے تھے۔ گل پھوپھی کے بعد رافعہ بجو کا ہی نمبر تھا۔ یوں بھی اس سال ایم اے کا امتحان دینے کے بعد ان کی تعلیم ختم ہی ہونے والی تھی۔ رافعہ بجو کے لیے معتصم بھائی کی چاہت کسی کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اور پھر ان کی چاہت میں بھی اس قدر والہانہ پن اور اتنی شدت تھی کہ دوسری لڑکیاں رشک کیا کرتی تھیں، مگر رافعہ بجو کے سامنے جب بھی اس بات کا تذکرہ کیا جاتا وہ ہنس کر صاف کہہ دیتی، مجھے یہ حماقت قطعی پسند نہیں۔ ان کے امتحان ختم ہونے کے بعد جب معتصم بھائی کی امی رشتہ لے کر آئیں تو ابا میاں نے اپنی زبردست روشن خیالی کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ دیا کہ لڑکی کی منظوری کے بغیر ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ دادی اماں نے انہیں ڈانٹا، اماں بی نے گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں پھینک پٹک کر اپنے غصے کو کچھ کم کیا۔ بات جب رافعہ بجو کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے کسی سے کچھ کہنا سننا فضول سمجھا۔ ہاں شام کو جب شامت کے مارے معتصم بھائی ادھر آ پٹکے تو باورچی خانے کے پچھواڑے ہاتھے میں انہیں لے جا کر ان کے خوب لتے لیے۔ کیوں معتصم بھائی، گھاس کھا گئے ہیں آپ؟ جب میں پہلے ہزار دفعہ آپ کے سامنے بکواس کر چکی کہ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر نہیں ہے، اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے کوئی بدو نہیں بنا سکے گا، تو پھر یہ سارا فسیتہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آئندہ آپ سے یہ مسخ خیز حرکت سرزد ہوئی تو آپ کے حق میں بہت برا ہوگا۔ معتصم بھائی نے ان کی ساری تقریر کے جواب میں بس اتنا کہا، رافعہ یقین کرو میں اب تک تمہاری ان باتوں کو مذاق سمجھتا تھا، لیکن اب جب کہ مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے، تم اطمینان رکھو، زندگی بھر میری طرف سے اس سلسلے میں ایک لفظ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں آپ جیسے باوقار اور سنجیدہ آدمی سے مجھے یہی توقع تھی۔ رافعہ بجو کی کھی 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 شروع ہو گئی۔ معتصم بھائی احاطے کی دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے خاموش کھڑے رہے۔ رافعہ بجو اپنی ہنسی کو بریک لگا کر بولی، مگر ایک بات کا خیال رکھیے گا معتصم بھائی۔ معتصم بھائی کی سوچ میں ڈوبی ہوئی نگاہیں ان کی طرف اٹھیں۔ ساری بات آپ کو اپنے سر لینی پڑے گی، میرا مطلب ہے کوئی ایسا چکر چلائیے کہ سب یہ سمجھیں کہ انکار آپ کی طرف سے ہوا ہے، میری طرف سے نہیں۔ میں تو اس پورے ڈرامے میں ایک گونگی لڑکی کا کردار ادا کروں گی۔ میں کہہ تو رہا ہوں، تم مطمئن رہو، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہاں بس ذرا یہ خیال رکھیے گا کہ پورے ڈرامے میں اس کی کردار نگاری میں کہیں کوئی جھول نہ آنے پائے، ورنہ بس یہ سمجھ لیجیے کہ دادی اماں اور اماں بھی میری کھال ادھیڑ کے رکھ دیں گی۔ رافعہ بجو نے ہنستے ہوئے کہا اور قریب سے گزرتی ہوئی بلی کو اٹھا کر چوسنا چاٹنا شروع کر دیا۔ معتصم بھائی نے جو کچھ کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ہر شخص کو یہ سن کر حیرت بھی ہوئی کہ آخر ایسی بھی کون سی بات ہے کہ معتصم بھائی کا ایک دم ارادہ ہی بدل گیا، اور اب کافی عرصے تک ان کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ مگر اس معمے کو کون حل کرتا؟ اماں بی کو ایک ہلکا سا شبہ تو ہوا کہ کہیں یہ ساری شرارت رفو کی تو نہ ہو۔ انہوں نے رفن بیگم سے پوچھا، تو کچھ نہیں؟ ہاں کافی دنوں تک بات بے بات انہیں صلواتیں ضرور سناتی رہیں۔ خاندان میں سے 2-3 رشتے رافعہ بجو کے لیے آئے، مگر جانے کیا بات تھی، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اڑنگا لگ جاتا تھا اور 2-4 دفعہ کی بات چیت کے بعد معاملہ ٹھپ ہو جاتا تھا۔ ایک رشتہ افتخار بھائی نے اپنے کسی دوست کا بتایا، رافعہ بجو کو پتہ چلا تو انہوں نے چپکے سے افتخار بھائی سے اس کی تصویر مانگی۔ اچھا بھلا معقول انسان تھا، مگر رافعہ بجو کو معلوم نہیں اس کی صورت میں کیا مسخ خیزی نظر آئی۔
पहले तो हंस हंस कर लोट पोट हो गई। हंसी के मारे आंखों से पानी बहने लगा। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया, आंखों से बहते पानी को पोंछा और इफ्तिखार भाई की तरफ देखकर बोली, इससे आप मेरी शादी करवाएंगे? इस अवन्नक के सिवा कोई और न जुड़ा था मेरे लिए। बिल्कुल चिड़ी मारो जैसी सूरत है। खबरदार जो आपने बात आगे बढ़ाई, इसकी माँ बहनों को अंदर नहीं घुसने दूंगी। शमो मेरी बहन, ज़रा तू ही देख, अब तो मैं ऐसी गई गुजरी हो गई। शमो तो पहले इस तस्वीर को देखकर फैसला कर चुकी थी। वो गरीब तो हैरत ज़दा होकर अपनी बहन का मुंह तक रही थी। बोल ना, तूने चुप क्यों साध ली? चुप ना साधूं तो क्या करूं? तुम्हारे दिमाग को तो मालूम नहीं क्या हो गया है, क्या बुराई है इसमें? अच्छा ईमानदारी से बता, अगर तेरे लिए ये रिश्ता आया होता तो तू क्या करती? मैं तो जट राजी हो जाती। इतना अच्छा तो है, माकूल तनख्वाह है, बड़ा ओहदा है। शमो आपा ने साफगोई से कहा। शमो की तरफ से मायूस होकर वो नजमा की तरफ मुतवज्जा हुई। नजमा, तू ज़रा मुनसिफाना फैसला कर। तू अपनी बहन को इस अहमक आज़म से ब्याने पर राज़ी हो जाएगी? हाँ, मैं तो राज़ी हो जाऊंगी। यानी तू भी राज़ी हो जाएगी? मेरी इतनी प्यारी सी बहन की चॉइस इतनी ख़राब है, हद हो गई। मेरा ख्याल है तुम सब ही ने उल्लू का गोश्त खा लिया है। हम लोगों को अपनी सूरतें भी तो देखनी चाहिए। आसमान से शहजादे तो उतरने से रहे हम लोगों के लिए। नजमा चिढ़कर बोली, हमारी सूरतों में क्या खराबी है? वही सच्ची बात है, मुझे तो अपनी सूरत बहुत अच्छी लगती है। राफिया बजो ने बड़े एतमाद से कहा। तो इस गरीब में क्या बुराई है? शमो आपा ने कहा। अच्छाई बुराई का हाल तो मुझे मालूम नहीं, बस मेरे दिल को बाया नहीं ये शख्स। तुम्हारे दिल को तो कोई भी नहीं बाता। क्या किया जाए, मजबूरी है, दिल के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। इस पूरी बातचीत के दौरान इफ्तिखार भाई सर तामे परेशान बैठे थे। किस मुसीबत में फंस गया तस्वीर दिखाकर। इस लड़की की तो कोई गल ही सीधी नहीं है। इन्होंने जब डांट पड़वाने की धमकी दी, तब कहीं जाकर राफिया बजो ने तस्वीर पर तबसरा ख़त्म किया, मगर शाम को गुल पुफी के घर पहुंचकर अपना दुखड़ा रोने लगी। अपने मियाँ को समझा लो पुफो, ज़बरदस्ती मुझे जाने किसके पले बांध रहे हैं। तू क्या बात करती है रफ़ू? मैंने तो अब्बास को देखा है, मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आई। तुम्हें बुराई नज़र नहीं आई तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे दिल ने तो पसंद नहीं किया इसे। हाँ, अब ये दूसरी बात है, गुल पुफी बोली। गर्ज ये कि गुल पुफी की बहुत खुशामद दरामद करके राफिया बजो ने वो बात बीच में ही ख़त्म करा दी। दादी अम्मा और अम्मा भी इफ्तिखार भाई के इस रिश्ते के बारे में पूछती ही रह गई। इफ्तिखार भाई ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि मैंने मालूमात की थी, वो रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। इसी दौरान में बड़े भैया की शादी का सिलसिला शुरू हो गया। घर में पहले लड़के की शादी थी, खूब धूमधाम हुई। बहुत सारे दिन इसी हुल्लड़बाजी की नज़र हो गए। राफिया बजो का मामला फिर कटाई में पड़ गया। राफिया बजो इस अरसे में यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग गई थी, मगर इनके मिजाज और हंसी टटोल का वही आलम था। सब सोचते थे मालूम नहीं किस तरह लेक्चर देती होगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अब्बा मियाँ कुछ हड़बड़ाते हुए से घर में दाखिल हुए। रोज़ के मुकाबले में कुछ जल्दी घर आ गए थे। सीधे दादी अम्मा के पास जा बैठे। अम्मा बी को भी बुलवाया गया। तकदीम ने सर जोड़कर देर तक जाने क्या खुसर पुसर की। इसके बाद अब्बा मियाँ ड्राइंग रूम में जाकर किसी को टेलीफोन करने लगे। दादी अम्मा और अम्मा बी ने अहकामात और फरामीन का एक सिलसिला जारी कर दिया। सब समझ गए कि इस दफ़ा दाल में कोई बहुत ज़्यादा काली चीज़ गिर गई है। शाम को जब दादी अम्मा असर की नमाज के बाद वसीफ़ा घसीट रही थी, तो एक बहुत बड़े लाव लश्कर ने घर पर यलगार कर दी। अंजुम बिटिया, जो बड़े ठाट से झूला झूलते हुए जुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गा रही थी, छलांग मारकर झूले पर से उतरी और बदर बदर भागती हुई हामती कांपती अम्मा बी के पास पहुंची और फूली हुई सांसों के दरमियान मेहमानों के आने का मसरदा जान फिरा सुनाया। अम्मा भी अच्छा कहकर मैदान में जाने को तैयार हो गईं। दादी अम्मा ने जल्दी जल्दी अपना वजीफ़ा ख़त्म करने की कोशिश की तो वह सब गलत सलत हो गया। लाओ लश्कर की खातिर तवाज़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सब लड़कियां सलाम दुआ के लिए हाजिर हुईं। हालांकि बात राफिया बजो के रिश्ते की थी, मगर मेहमान बीबियों ने सभी लड़कियों को आंखों ही आंखों में इस तरह पढ़ना शुरू कर दिया जैसे वो कोई बिकाऊ का माल हों और वो ख़वातीन इनकी ख़रीदार। जब लड़कियां अंदर चली गईं तो परखने वालियों ने जो माल पसंद किया, इस पर शम्मो आपा का लेबल लगा था। अब दादी अम्मा, अम्मा भी और इनकी बहू ने ला कहा कि वो तो छोटी है, अभी पढ़ रही है, फ़िलहाल तो बड़ी की शादी करनी है। मगर तौबा कीजिए साहब, जान को चिमट गई कि नहीं, हमें तो शम्मो ही पसंद है, हम तो इसी से करेंगे। बड़े तुल तवील बहसो मुबाहिसे हुए और जाते जाते वो बड़े खुलूस से ये धमकी देती गई कि हम आइंदा जुम्मे को मंगनी की अंगूठी पहनाने आएंगे। दादी अम्मा एकदम भड़क उठी। वाह बीवी, ये क्या बात हुई? अभी हमने तो तुम्हारे लड़के को देखा भी नहीं और फिर हथेली पे सरसों जमाने वाली बात हमें ना भावे है। हंसी की फुलझड़ियों के दरमियान जवाब मिला, ज़रूर देख लीजिएगा लड़के को। वैसे आपके बेटे तो देख ही चुके हैं, मगर लड़की हमें वही फिरोज़ी सूट वाली पसंद आई है। इनके जाने के बाद फिर मीटिंग हुई। इस दफ़ा अब्बा मियाँ ने बहू और बेटे को भी बुला लिया। दादी अम्मा बहुत वावेला कर रही थी कि बड़ी के मौजूद होते छोटी की मांग कैसे भर दी जाएगी, यह हरगिज़ ना होएगा। मगर अब्बा मियाँ और इनकी बहू बेटे का कहना यह था
کہ جس کی بھی پہلے ہو جائے ہو جانے دیجیے، آج کل اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں، اب اس سے کیا حاصل کہ بڑی کی ہو نہ چھوٹی کی۔ شمو آپا بہت گھبرائی کہ یہ کیا مصیبت ہے، بندر کی بلا طویلے کی سر پڑ گئی۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر سب بے سود، سارے کام ایسے جٹ پر سر انجام پائے کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور پھپھو اس سے پہلے کہ کوئی اور گھر پہ دعویٰ بولتا، رافعہ بجو اسکالرشپ پر امریکہ پی ایچ ڈی کرنے چلی گئیں۔ جب گئی تھیں تو یوں لگتا تھا کہ وہ 4 سال کے لیے نہیں بلکہ 4000 سال کے لیے گئی ہیں، جو کبھی گزریں گے ہی نہیں، مگر سارے دن پر لگا کر ایک ایک کر کے یوں پھر پھر اڑے کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ 4 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ تو ہوتا نہیں، اتنے عرصے میں تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ شمو آپا ایک بچے کی اور بھابھی 2 بچوں کی اماں بن گئی۔ رافعہ بجو کے آنے سے 2-3 مہینے پہلے ہی نجمہ آپی بھی بیاہ کر اپنے میاں کے ساتھ جرمنی چلی گئی تھیں۔ انجم بٹیا کے ناصر بھیا بھی FRCS کرنے کے سلسلے میں لندن جانے کے لیے پر تول رہے تھے۔ ان سے چھوٹے عاصم بھیا کو لیڈری کا شوق چرایا تھا، پڑھتے لکھتے کم تھے، تقریریں زیادہ کرتے تھے۔ رافعہ بجو کو خبر ملی تھی کہ لیڈری کے شوق میں 2 دفعہ مختصر سے دورے پر بڑے گھر بھی ہو آئے تھے۔ انجم بٹیا جو اب نام خدا خاصی بڑی ہو چکی تھی، اکیلی ہی گھر میں ٹرکٹوں کیا کرتی تھی اور بھابھی کے بچوں پر اپنی بزرگی کا روب جاڑا کرتی تھی۔ بھابھی نے لکھا تھا کہ انجم رانی بڑی ہو کر بہت سنجیدہ اور سگڑ ہو گئی ہیں، حالانکہ عمر ابھی زیادہ نہیں مگر اپنے آپ کو کسی باوقار خاتون سے کم نہیں سمجھتی۔ رافعہ بجو تک خطوں کے ذریعے جتنی خبریں پہنچی تھیں، ان میں سب سے زیادہ ان کو یہ خبر پڑھ کر خوشی ہوئی کہ شادی کے اتنے سارے برسوں کے بعد گل پھوپھی کے چمن میں پہلی بار بہار آنے والی تھی۔ خط پڑھنے کے بعد رافعہ بجو کی نظروں میں دادی اماں کا جھریوں بھرا چہرہ گھوم گیا، جس پر خوشی ایک کرن بن کر جگمگا رہی تھی۔ دادی اماں بیچاری کے ذہن سے ان کی شادی کی فکر کا بھوت اترا تو ان کے بے اولاد ہونے کے غم نے انہیں پریشان کر دیا تھا، مگر اب عنقریب ہی دادی اماں کی یہ پریشانی بھی دور ہونے والی تھی۔ رافعہ بجو کا دل چاہا کہ وہ جلد سے جلد وطن پہنچ کر اپنی پیاری گل پھوپھی کو گلے سے لگا لیں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ اپنے وطن کی دھرتی پر اپنے لوگوں کے درمیان کھڑی ایک ایک سے گلے مل رہی تھی، پلکوں پہ جلملاتے ستاروں کو اپنی مسکراہٹوں میں چھپا رہی تھی۔ ان کی کھی اور ٹھی ٹھی بھی حسب دستور جاری تھی۔ گل پھوپھی اور انجم رانی سے تو وہ ایسے والہانہ انداز سے ملی کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ انجم کو انہوں نے ہمیشہ کی طرح میری گڑیا کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی۔ سب کا خیال تھا کہ 4 سال باہر رہ کر کچھ تو ان کی عادتیں بدلی ہوں گی، کچھ تو ان میں سنجیدگی آئی ہوگی، مگر ان کے وہی انداز تھے، وہی اچھل کود اور وہی ہنسی ٹھٹول۔ وقت پھر اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ رافعہ بجو کو واپس آئے 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ گھر میں پھر ان کی شادی کا چرچا ہونے لگا۔ سب کے ذہنوں پر ان کی شادی کی فکر ایک بوجھ بن کر سوار تھی۔ معتصم بھائی نے اب تک شادی نہیں کی تھی، گھر والوں کو ان سے بھی خاصی امیدیں وابستہ تھیں، مگر انہوں نے تو بالکل چپ سادھ لی تھی۔ سب ہی سوچتے تھے کہ آخر یہ کیا گھپلے بازی ہے، مگر اب اس گھپلے بازی کا سراغ کون لگاتا اور کیسے لگاتا۔ پھر ایک روز یونیورسٹی سے واپسی پر رافعہ بجو کے کانوں میں پھر بھنک پڑی کہ شام کو کچھ خریدار مال کا جائزہ لینے آ رہے ہیں۔ انجم رانی نے یہ خبر ان کو سنائی تھی۔ رافعہ بجو نے بڑی زبردست قسم کی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کر اس مسردہ جان فضا کو سنا اور بکر بکر کھانا توڑنے پر مصروف ہو گئی۔ جب پیٹ سے لے کر ناک تک ٹھوس ٹھساک بھر چکی تو ایک زوردار ڈھکار لے کر ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کی طرف بڑھ گئیں۔ پچڑ پچڑ کی آوازوں کے ساتھ 2-3 کلیاں کی اور اپنی بے سری آواز میں ہمرے گاؤں کوئی آئے گا، پیار کی ڈور سے بن جائے گا گاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ پھر جو وہ چادر تان کر سوئی ہیں تو کسی طرح اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ ایک دفعہ انجم رانی آ کر جھنجھوڑ گئیں، دوسری دفعہ بھابھی آ کر چادر کھینچ کر چلی گئیں، تیسری دفعہ اماں بی نے آ کر پھٹکارا، اٹھتی کیوں نہیں رافعہ، کچھ خیال ہے تجھے؟ مہمان عورتیں آنے والی ہیں تو آنے دیجیے نا اماں بی، میں کوئی منع کر رہی ہوں انہیں آنے سے؟ اماں بی نے قہر آلود نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد دادی اماں سٹر پٹر کرتی آ گئیں۔ بیٹا اٹھ جاؤ، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لو، کاہے کے لیے سجا بنا رہی ہیں دادی اماں آپ مجھے؟ وہ مسکرائیں۔ دادی اماں نے گور کر ان کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ رافعہ بجو نے دل جلانے والی دوسری بات کہہ دی۔ دادی اماں، اس مال کا کوئی خریدار نہیں، آپ لوگ ناحق گھر کا راشن پانی خرچ کرتی ہیں۔ دادی اماں کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ انہوں نے کئی صلواتیں سنانے کے بعد رافعہ بجو کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ کھی کرتی ہوئی اٹھ گئیں۔ مہمان خواتین کے آنے کے بعد اماں بی نے اپنی بہو کو بھیج کر انہیں بلوایا تو وہ بڑی لجاجت سے بولیں، بھابھی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر میرے جائے کام بن جائے؟ آخر کیوں؟ ایمان سے بھابھی، مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے، وہ تو تمہیں ہر وقت ہی آتی رہتی ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے تو نہیں ہنسنا چاہیے۔ ہاں بالکل، پھر کوئی ترکیب، بحث نہ کرو رفو، اماں بھی ناراض ہو رہی ہیں، 2-3 دفعہ بلوا چکی ہیں۔ اچھا آپ چلیے میں آتی ہوں۔
بھابھی چلی گئیں۔ ان کے پیچھے ہی رافعہ بجو بڑی ریڈی میڈ قسم کی سنجیدگی طاری کیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرے میں جانے سے پہلے انہوں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا تو تھا، مگر سر کھل گیا۔ بار بار سر ڈھانپنے میں انہیں بناوٹ محسوس ہوئی، کیونکہ ویسے تو ہر وقت دوپٹہ گلے میں پڑا رہتا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے ویسے ہی بیٹھی رہیں۔ اماں بھی کی طرف نظر اٹھی تو انہیں گھورتے ہوئے پایا۔ وہ آنکھوں کے اشارے سے انہیں کھوپڑا ڈھانپنے کی تنبیہ کر رہی تھی۔ رافعہ بجو کو بڑے زور کی ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ انہوں نے بڑے اہتمام سے پھر سر ڈھانپا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئیں، تاکہ ان کی مسکراہٹ دوسروں کی نظر سے پوشیدہ رہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد مہمان خواتین کی طرف جو نظر اٹھی تو سب کو اپنی طرف تکتے ہوئے پایا۔ عجیب عجیب انداز تھے، اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم رافعہ بجو کی ہنسی چھوٹ گئی، باوجود کوشش کہ وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکیں۔ اس وقت نہ دادی اماں کی ہوں کچھ کام آئی، نہ اماں بھی کا گھورنا اور نہ بھابھی کی پریشانی۔ جب ہنسی روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو وہ اپنا منہ دبائے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ مہمان بیویوں کے رخصت ہونے کے بعد اماں بھی اور دادی اماں نے جو گرجنا برسنا شروع کیا ہے تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ ابا میاں کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ انہوں نے بھی خاصی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ابا میاں، میرا کوئی قصور نہیں، آپ کو تو میری عادت پتہ ہی ہے، مجھے بہت ہنسی آتی ہے، انہوں نے مسکین صورت بنا کر کہا۔ ٹھیک ہے مگر، اور پھر ابا میاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ عورتیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اس طرح میرا جائزہ لے رہی تھیں جیسے آپ قربانی کے لیے بکرا خریدتے وقت ان کا جائزہ لیتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہوئی ہے تمہارے ساتھ، دادی اماں نے کہا۔ مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے دادی اماں، یہ بری بات ہے۔ ہاں، تم بڑی کہیں کی قابلہ ہونا، اماں بھی نے گھرکا۔ بس ایسا لگ رہا ہے ابا میاں جیسے وہ ابھی اٹھ کر میرا جبڑا کھول کر میری بتیسی کا جائزہ لیں گی۔ رافعہ بجو نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا، مگر ابا میاں کو ان کی بات پر ہنسی آ گئی۔ دادی اماں اور اماں بھی نے ان کی بھی خبر لے ڈالی۔ اماں بھی نے تو غصے میں آ کر رافعہ بجو کے ایک دموکہ بھی جڑ دیا اور سام کی طرف انکار کر بولیں، بیٹھی رہنا ساری زندگی اسی طرح۔ کئی دنوں تک رافعہ بجو اماں بھی اور دادی اماں کے عتاب کا نشانہ بنی رہیں۔ خدا خدا کر کے ان لوگوں کا موڈ درست ہوا، مگر رافعہ بجو ایسی چکنا گڑا ہو گئی تھی کہ ان کے اوپر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ بہت سارے دن چپ چاپ گزر گئے تھے۔ گل پھوپھی ان دنوں وہیں آئی ہوئی تھی۔ فرصت کا سارا وقت رافعہ بجو ان کے پاس ہی گزارتی تھی۔ اس دن یونیورسٹی میں چھٹی تھی۔ صبح سے دوپہر تک وہ گل پھوپھی کا دماغ چاٹتی رہی۔ پھر دادی اماں پر عنایت کرنے کا موڈ سوار ہو گیا۔ ان کے پاس گھس کر ان کے خاندان کی صفائی کرنے لگی، ساتھ ساتھ گنگناتی بھی جا رہی تھی۔ انہیں کبھی کوئی پرانا گانا تو یاد ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک چنبیلی کے منڈوے تلے دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے، انہوں نے بڑی ترنگ میں آ کر الاپنا شروع کر دیا۔ یہ کیا بکے جاوے ہے لڑکی، دادی اماں گانے کے بےہودہ بولوں پر چڑ گئی۔ بکو تھوڑی ہوں دادی اماں، گانا گاؤں ہوں، خبردار جو آئندہ ایسے فضول گانے گائے۔ ہنس بول لینے دیجیے دادی اماں، کیا خبر کل کون سا حادثہ ہو جائے زندگی میں اور میں گم سم ہو کر رہ جاؤں۔ دادی اماں نے سہم کر ان کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ بدفعلے منہ سے نکالتی ہے یہ لڑکی، انہوں نے دل میں سوچا اور تسبیح اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اس سے اگلے روز گل پھوپھی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ دادی اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ افتخار بھائی پھولے نہیں سما رہے تھے اور ان سب سے بڑھ کر رافعہ بجو خوش تھی۔ گل پھوپھی 5 دن بعد ہاسپٹل سے گھر واپس آ گئیں۔ 2-3 دن اور گزر گئے۔ اچھی بھلی گل پھوپھی کو ایک دم تیز بخار چڑھا۔ ڈاکٹرنی آئی، دیکھا بالا اور انجیکشن لگا کر چلی گئی، مگر گل پھوپھی کی حالت کسی طرح سنبھل ہی نہیں۔ ایک دم انہوں نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ سب کے تسلی دلاسوں سے چپ ہوئیں تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ بیدار ہوئیں تو ان کے پاس سوائے رافعہ بجو کے اور کوئی نہیں تھا۔ ان کا ہاتھ تھام کر بولیں، رفو مجھے لگتا ہے اب میں بچوں گی نہیں۔ رافعہ بجو نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تم نے شادی کی تو سوائے افتخار کے اور کسی سے نہیں کرو گی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں پھپھو، میں سچ کہتی ہوں تمہارے سوا مجھے کسی کے اوپر اعتماد نہیں۔ اسی وقت افتخار بھائی بھی وہاں آ گئے۔ تم برا مت ماننا رفو، میں اس وقت بہت خود غرض بن رہی ہوں، مگر کیا کروں، اپنے بچے کو سوائے تمہارے کسی اور کے آسرے پر نہیں چھوڑ سکتی۔ کوئی دوسری آئی تو آپ بچے کی فکر نہ کریں پھپھو، لیکن آپ کو اس قدر مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ افتخار، میں اپنا بچہ رافعہ کے سپرد کر رہی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس سے پہلے کہ افتخار بھائی کچھ کہتے گل پھوپھی کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ موت کا طوفان آیا اور گزر گیا، اپنے پیچھے سسکیاں آہیں آنسو اور المناک یادیں چھوڑ گیا۔ گل پھوپھی کے ساتھ ہی رافعہ بجو کے کہکے بھی موت کی وادی میں جا سوئے۔ وہ اپنے آپ کو کسی طرح سنبھال ہی نہ سکیں۔ یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت گل پھوپھی کے بچے احتشام کی دیکھ بھال میں صرف کرتی تھیں۔ گھر کی اتنی سوگوار فضا تو کبھی بھی نہیں تھی، کم سے کم انجم رانی تو ہوش سنبھال کر گھر میں کبھی اتنی اداسی نہیں دیکھی تھی۔ افتخار بھائی اپنے دل کے سناٹوں سے کچھ اس قدر وحشت زدہ ہوئے کہ انہوں نے ایک دم ہی وطن چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ گل پھوپھی کی زندگی ہی میں وہ باہر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ سب کو الوداع کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بے تحاشا پیار کیا، نمناک آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے، یوں جیسے اس کی صورت میں گل پھوپھی کا عکس تلاش کر رہے ہوں۔
رافعہ کے سامنے کئی منٹ تک سر جھکائے خاموش رہے، پھر بہت آہستہ سے کہا، میری اور گل کی امانت کا خیال رکھنا رافعہ۔ زندگی کے کسی لمحے میں اگر اسے سنبھالنے کی پوزیشن میں نہ رہوں تو مجھے لکھ دینا، میں اسے لے جاؤں گا۔ رافعہ بجو پلکیں چپکائے بغیر ان کی طرف دیکھتی رہیں۔ افتخار بھائی خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ گل پھوپھی کے بعد دادی اماں بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکیں۔ ایک دن چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں، تخت سونا ہو گیا، برآمدہ ویران ہو گیا اور قرآن شریف، جائے نماز اور تسبیح ان کے اٹھنے کا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ گھر میں ہر طرف سناٹا سا چھا گیا، مگر وقت زخم پر مرہم رکھتا چلا گیا۔ دادی اماں کے 40ویں کے بعد اماں بی نے ایک دفعہ دبی زبان سے رافعہ بجو سے شادی کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے اتنی عجیب نگاہوں سے اماں بی کی طرف دیکھ کر کہا، اماں بی اب اس ذکر کو نہ چھیڑیے تو بہتر ہے۔ اماں بی ایک ٹھنڈی سانس لے کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئیں اور منہ سر لپیٹے دیر تک آنسو بہاتی رہیں، اور پھر لمحوں کا سیلاب اپنے دامن میں زندگی کے بے شمار حادثات کو سمیٹے ہوئے گزرتا چلا گیا۔ بچپن نے لڑک پن کی حدود میں قدم رکھا، لڑک پن میں جوانی کو اپنی سمت بڑھتے دیکھ کر شرم سے سر جھکایا، جوانی نے ادھیڑ عمری کے مایوس چہرے کو دیکھ کر پھٹتے غم سے اپنا منہ چھپا لیا، اور ادھیڑ عمری بڑھاپے کی ویرانی اور سناٹے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ انجم رانی سرخ زرتار کپڑے پہن کر دلہن بنی، ان کے کالے سیاہ بالوں کے درمیان چمکتی ہوئی مانگ میں افشاں سجی، تو رافعہ بجو کے بالوں میں چاندی کے بے شمار تار جھلملا رہے تھے۔ جب وہ ہلکے سرمئی رنگ کی ساڑی میں ملبوس اپنے گردن تک کٹے بالوں کو ایک ربن میں سمیٹے بڑی بردباری اور متانت سے بیٹھی اپنی گڑیا کو دلہن بنا رہی تھی، تو آس پاس بیٹھی اور کھڑی ہوئی کنواری اور بیاہی لڑکیاں اور عورتیں بہت دبی زبان میں ان کے کنوار پن پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ شادی کے پورے ہنگامے میں جس طرف سے بھی وہ گزر جاتی، مہمان بیبیوں میں ان کے متعلق خسر پسر شروع ہو جاتی۔ ابا میاں اور اماں بھی جہاں انجم رانی کو دلہن بنتا دیکھ کر خوش تھے، رافعہ کے متعلق سوچ کر افسردہ بھی تھے۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی دونوں کے چہرے پر کرب کے سائے پھیل جاتے اور ان کے بوڑھے سر فرتے غم سے جھک جاتے۔ انجم رانی بھی پیا ملن کو سدھار گئیں۔ گھر کے سناٹوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ ویرانی اور وحشتوں کو اگر کوئی دور کرنے والا تھا تو وہ بڑے بھیا کے بچے تھے، یا پھر افتخار بھائی کا بیٹا احتشام تھا، جو اب بڑا اور سمجھدار ہو گیا تھا۔ مگر یہ بات تو لوگوں کے ذہن کے تاریک پردوں میں ہی چھپی رہتی تھی کہ وہ افتخار بھائی کا بیٹا ہے یا پھر ان گل پھوپھی کا بیٹا ہے، جو اب سب کے لیے ایک بھولا بسرا خواب اور ایک سسکتی ہوئی یاد بن کر رہ گئی تھی۔ دنیا والے تو اسے انجم کی رافعہ بجو کا بیٹا کہتے تھے، جنہوں نے اس کی خاطر کنوار پنے کا جوک لے لیا تھا، اور احتشام کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کی امی اسے صرف چند دنوں کا چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ اس کے ابو اپنے دل کے سناٹوں سے گھبرا کر دیس چھوڑ کر پردیس جا بسے تھے، اور وہاں تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی، مگر اسے اس بات کا کوئی نہ غم تھا اور نہ احساس، کیونکہ اسے تو وہ ہستی ماں اور باپ دونوں کا پیار دے رہی تھی، جو حقیقت میں تو انجم کی طرح اس کے لیے بھی رافعہ بجو تھی۔ شادی کے 1 سال بعد انجم رانی کے میاں کا ٹرانسفر کوئٹہ ہو گیا، اور پھر وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ ان گنت بار سورج طلوع ہوا اور چاند ڈوبا، بے شمار خزاں رسیدہ شامیں آئیں اور سسک سسک کر چل دیں۔ بہاریں کب آ کر گزر گئیں پتہ ہی نہ چلا۔ درختوں سے جڑتے ہوئے زرد سوکھے پتے انجانی سمتوں سے آنے والی ہواؤں کے دوش پر اڑ کر کدھر گئے، کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ بہار و خزاں کے گزرتے ہوئے انہیں لمحات میں ایک شام چپکے سے ابا میاں کی برسی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اماں بی نے بھی ایک روز کچھ کہے سنے بغیر رافعہ بجو کا ہاتھ تھام کر دل پہ رکھا، ان کی تیزی سے سفید ہوتے ہوئے بالوں کی طرف بڑی حسرت سے تکتی رہیں۔ ان کی پلکوں سے 2 ستارے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے، اور رافعہ بجو کے چہرے پر جمی ہوئی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس سے اگلے ہفتے احتشام کا جہاز گہرے سبز پانیوں کو چیرتا ہوا کئی مہینوں کے بعد کراچی کی بندرگاہ پر پہنچا۔ مرچنٹ نیوی میں 4تھ انجینئر کی حیثیت سے پہلی بار جہاز لے کر گیا تھا۔ اپنی امی سے ملنے کی خوشی میں وہ کچھ نیم دیوانہ سا ہو رہا تھا، مگر جب انہیں دیکھا تو اس کا دل کسی آبگینے کی طرح چور چور ہو گیا۔ شام کے ملگے جیسے اندھیرے میں وہ صدیوں کی بھٹکی ہوئی روح کی طرح برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ باوجود کوشش کے احتشام کو یاد نہ آ سکا کہ اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں اس نے ان کے چہرے پر اتنی ویرانی اور اتنا اجاڑ پن دیکھا ہو۔ احتشام امی کہہ کر ان کی طرف بڑھا اور ان کی پھیلی ہوئی باہوں میں سما گیا۔ اس نے محسوس کیا ان کا تمام جسم کانپ رہا تھا۔ وہ چونک کر الگ ہو گیا، آہستہ سے انہیں سہارا دے کر چپ چاپ اداس نظروں سے ان کی طرف تکتا رہا۔ قریب کھڑے بڑے بھیا اور بھابھی سے بھی ان کی یہ کیفیت چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سہارا دیا اور آہستہ قدموں سے انہیں لے کر کمرے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی طبیعت سنبھلی تو وہ احتشام کے تھکے ہوئے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی، احتشام تمہارے پیچھے اماں بھی مجھے چھوڑ کر چل دی۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ اور کئی مہینوں بعد جب احتشام کا جہاز دوبارہ رات کے سناٹے میں تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں تلے سمندر کا سینہ چیرتا ہوا گہرے سبز پانی میں ہچکولے کھاتا چپ چاپ
آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا تو انجم رانی اپنی زندگی کی اداس ترین لمحات میں احتشام کا بھیجا ہوا خط پڑھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے رم جم فوار برس رہی تھی۔ احتشام کا خط انہیں اسی روز دوپہر کی ڈاک سے ملا تھا اور دوپہر سے اب تک وہ اسے بے شمار دفعہ پڑھ چکی تھی۔ انجم آپا، مجھے نہیں معلوم کہ جب میرا یہ خط ملے گا تو وقت کا کون سا پہر ہوگا، میرا جہاز سمندر میں کتنی دور تک پہنچا ہوگا، لیکن میرے کانوں میں آپ کے یہ الفاظ گونجتے رہیں گے۔ احتشام، رافعہ بجو کی زندگی ہی میں تم منگنی کر لیتے تو اچھا تھا۔ آپ نے میرے لیے جو لڑکی پسند کی ہے اسے میرے آسرے پر بٹھائیے نہ رکھیے گا، اس لیے کہ مجھے تو ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو میری امی جیسی ہو، جو آپ کی رافعہ بجو جیسی ہو، مگر شاید اتنی بلندیوں کو چھونے والی لڑکی مجھے زندگی بھر نہ مل سکے گی۔ انجم آپا، آپ نے اپنی رافعہ بجو کی زندگی کے کئی پہلو دیکھے ہوں گے، بے شمار باتیں آپ لوگوں کے علم میں ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو آپ سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے تصویر کا جو رخ دیکھا ہے وہ آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ نومبر کی آخری شام کا ذکر ہے۔ آپ اس شام کو اپنی رافعہ بجو کی زندگی کی آخری شام بھی کہہ سکتی ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میرے جہاز پر سے واپس آنے کے بعد سے ان کی طبیعت روز بروز گرتی ہی چلی گئی۔ ان کی تیمارداری کا کام میں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ دل قدرے مطمئن ہے کہ میں نے کچھ دنوں تو ان کی خدمت کی۔ ہاں تو انجم آپا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس شام ان کو سوتا ہوا سمجھ کر باہر آ گیا میں۔ تھوڑی دیر بعد میں کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ میں نے ان کی آواز سنی، یوں جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہوں۔ میں نے دروازے کی جری سے اندر جھانکا تو حیران رہ گیا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تو ابو اور امی مرحومہ کی مشترکہ تصویر جو ان کے کمرے میں ہمیشہ میز پر سجی رہتی تھی، ہاتھوں میں تھامے کہہ رہی تھی، سنو افتخار، آج بھی نومبر کی آخری شام ہے، ویسے ہی ڈوبتی ہوئی خنک اداس شام جیسی ایک شام کو تم اس گھر میں آئے تھے۔ ڈوبتی ہوئی شام کے ان لمحات میں جبکہ میرے آس پاس کوئی نہیں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ سازوں کے نازک تار ٹوٹنے میں اب بہت زیادہ وقت نہیں باقی ہے، میں زندگی میں پہلی اور آخری بار کہتی ہوں کہ محبت حماقت نہیں ہے۔ محبت زندگی کی واضح ترین حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ تمہارے اس گھر میں آنے کے بعد سے میں ہمیشہ دوسروں کو فریب دیتی رہی ہوں۔ ذرا سوچو، دل اور دماغ پر کتنا بڑا بوجھ لیے جیتی رہی، کیا کرتی؟ سمندر میں پیاسی چڑیا کے لیے کوئی قطرہ نہیں تھا، تم بھی مجبور تھے اپنے دل کے ہاتھوں اور میں بھی بے بس تھی اپنی انا کے ہاتھوں۔ تم نے گل پھوپھی سے محبت کی اور اس کا اظہار بھی کر دیا، میں نے تم سے، مگر کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے نہیں کہ میں گل پھوپھی کے لیے کوئی قربانی دینا چاہتی تھی۔ قربانی کا بھلا کیا سوال، میں جو اپنے بلند کہکوں کے درمیان ہر بات بڑی بے باکی سے کہہ دیتی تھی، یہ کہنے کی جرأت اپنے آپ میں کبھی نہ پیدا کر سکی کہ مجھے تم سے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دل کا رشتہ تو آج تک نہیں ٹوٹا۔ گل پھوپھی کی اچانک موت کے بعد جو میں یوں گمسم ہو گئی تو اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ مجھے جانے کیوں یہ احساس ہوتا تھا کہ شعوری یا لاشعوری طور پر ان کی ہنسی کھیلتی زندگی کو میری نظر لگ گئی، جانے کیوں یہ آواز آتی تھی کہ کہیں میرے من میں تو کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ خیر، جو ہونا تھا ہو چکا، وقت گزر گیا، عمر بیت گئی، اب نہ تم رہے ہوگے اور نہ میں ہوں۔ مجھے یاد نہیں میں نے کب اور کہاں پڑھا تھا کہ درد کی کوئی منزل نہیں ہوتی، زخم جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی مزہ دے گا، تو میری زندگی کے تجربات سے یہ بات سچ ہی ثابت ہوئی۔ انجم آپا، اس کے بعد مجھ سے رہا نہ جا سکا، میں ایک دم اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے تصویر رکھ دی اور چپ چاپ لیٹ گئیں۔ ان سے کچھ کہنے کی ہمت مجھ میں بالکل نہیں تھی۔ میں ان کے پرسکون چہرے کی طرف تکتا رہا، پھر ایک دم ان سے لپٹ گیا۔ سچ کہیے انجم آپا، کوئی یوں بھی ٹوٹ کر کسی سے پیار کرتا ہے؟ محبت کر کے اسے ارزاں کرنے والے تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن یوں اس جذبے کو موتی کی طرح سیپ میں چھپانے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے چاہا میں ان سے کچھ کہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جس جذبے کو راز بنا کر انہوں نے اپنے دل کے مدفن میں زندگی بھر چھپائے رکھا، میں کیوں یہ ظاہر کروں کہ اس راز میں نادانستہ طور پر میں بھی شریک ہو چکا ہوں۔ انجم نے خط پڑھ کر تکیے کے نیچے رکھا اور اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو پونچھتی ہوئی دریچے میں آ گئی۔ ماضی کے جھروکوں کے اس پار یادوں کا ایک ہجوم تھا، چہروں کا ایک انبار تھا، مگر ان سب میں نمایاں رافعہ بجو کا چہرہ تھا۔ رافعہ بجو کے ساتھ تھی۔ اسے احتشام کا خیال آ گیا۔ اس نے سوچا، سبز پانیوں والے سمندر کا سینہ چیرتا جانے وہ کس سمت جا رہا ہوگا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔